बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 अगस्त 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में अल शिरकिया रीजन के मेयर इंजीनियर फ़हद अल जुबैर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अल जुबैल रॉयल कमीशन, कोस्ट गार्ड और अल हसा म्यूनिसिपलिटी के ताउन से समंदरी सैरो सियाहत और सफ़र का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इससे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को भरपूर लेवल पर मुलाजमतें फ़राहम होंगी। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब अपने यहाँ सियाहत को हर तरह से फ़रोग़ दे रहा है। समंदरी सियाहत और समंदरी ट्रांसपोर्ट को भी कबूलियत हासिल हो रही है। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि अल शिरकिया रीजन के मेयर इंजीनियर फ़हद अल जुबैर ने मज़ीद तवज्जो दिलाते हुए कहा कि समंदरी जहाज़रानी का प्रोग्राम सरमायाकारों के लिए काफ़ी हौसला अफजा है। हुकूमत की कोशिश है कि इस मैदान में जो लोग सरमायाकारी लगाने के लिए आगे आना चाहें वो अहल हों और इस प्रोजेक्ट के म्यार को समझते हों। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। याद रहे, मशरकी रीजन में समंदरी ट्रांसपोर्ट मंसूबे से सालाना 20 लाख से ज़ायद अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को, जैसा मैंने बताया, बड़े पैमाने पर मुलाजमतें मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट की बदौलत 13,000 अफराद को रोज़गार मिलने के बारे में इम्कानात रोशन हो गए हैं। मज़ीद इतला जो सऊदी अरब के अहम ज़राए से मालूम हुई हैं कि समंदरी ट्रांसपोर्ट के 7 ट्रैक बनाए जाएंगे। ये अल जुबैल के साहिल से लेकर रास तनूरा, दारेन, दमाम, कॉर्निश, अल खुबर और अल अकीर के लिए समंदरी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेगा। समंदर के लेवल पर सऊदी अरब में ये पहला बेहतरीन लेवल पर बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिससे इंशाअल्लाह हज़ारों गैर मुल्की अफराद को रोज़गार भी मिलेगा। सऊदी रियाल रेट के लिहाज से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पिछले रोज़ के लिहाज से मुख्तलिफ रेट सऊदी अरब में दे रहे हैं। सऊदी अरब में रियाल रेट पाकिस्तान के लिहाज से 59 रुपये 78 पैसे के लिहाज से इस वक्त मिल रहा है, जबकि इंडिया के लिहाज से 21 रुपये 24 पैसे, बांग्लादेश के लिहाज से 25.36 पैसे, अमाराती दरहम रियाल के लिहाज से इस वक्त इसकी कीमत 0.97 है, जबकि बहरीनी दिनार 0.1002 के करीब मिल रहा है। पाकिस्तान के लिहाज से मनीग्राम सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है 59 रुपये 27 पैसे फ़ीस, इनकी 23 रियाल है, जबकि फौरी बैंक दूसरे नंबर पर 58 रुपये 74 पैसे का रियाल रेट दे रहा है, 17.25 रियाल इनकी फ़ीस है। इंडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो तहवील अल राजी 20 रुपये 98 पैसे फ़ीस 20 रियाल लेकर सबसे बेहतरीन रेट दे रहा है। बांग्लादेश के लिहाज से बात की जाए तो बांग्लादेश के लिहाज से मनीग्राम 29% 23 पवशा फ़ीस 18.50 रियाल के लिहाज से सबसे बेहतर रेट दे रहा है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में कोरोना के 183 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 298 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह किसी शख्स का कोरोना की वजह से इंतकाल नहीं हुआ है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ रीजन में कोरोना वायरस से मुब्तला नाजुक केसेस 106 के करीब पहुँच चुके हैं, जिसका इलाज इंतहाई निगहदाश्त सेक्शन में किया जा रहा है। इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाए। सऊदी दफ़ा मदनी की जानिब से कहा गया है कि जज़ान रीजन और दीगर इलाकों में पिछले कई रोज़ से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है।
پورا علاقہ ہی بارشوں کی لپیٹ میں ہے، وادیوں میں پانی بھر گیا، وادیاں دریاؤں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے سبیہ کے علاقے میں پانی سے بہتی ہوئی ایک لاش برآمد کی ہے، جس کی موت نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ڈوب جانے کی صورتحال کی بنا پر سامنے آئی۔ محکمہ شہری دفاع نے جازان ریجن کے تمام افراد کو سختی سے تاکید کی ہے کہ وہ اس قسم کے حالات کے پیش نظر تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ شہری دفاع نے تاکید کی ہے کہ موسلا دھار بارش کی صورت میں کوئی شخص بھی انتہائی ضرورت کے تحت ہی باہر نکلے، خاص طور پر ایسے مقامات کے قریب بالکل نہ جائے جہاں پانی اچانک بھر جاتا ہے۔ وادیوں میں جانے کا خطرہ مول کسی صورت میں نہ لیا جائے۔ سیلابی صورتحال میں اکثر بہتے ہوئے پانی میں لوگ گاڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ گزر جائیں گے، مگر ان کی گاڑی بند ہو جاتی ہے اور وہ سیلابی صورتحال میں بہہ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے خلاف ویسے بھی جرمانے 500 ریال مقرر کیے گئے ہیں، مگر جان سے چلے جانا یہ انتہائی خطرناک صورتحال ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایسے افراد کے خلاف کارروائیاں بھی کی ہیں، مگر پھر بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اسی طرح سے ایک شخص کی لاش پانی میں بہتے ہوئے جازان میں برآمد ہوئی ہے۔ سعودی ہلال احمر کی جانب سے اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ جدہ کے سمندر میں 2 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ ہلال احمر کی جانب سے اطلاع ملی کہ انہیں 4:15 بجے کے قریب امدادی ٹیموں کے لحاظ سے پکارا گیا، جس پر متعلقہ ادارے فوری طور پر وہاں پہنچے۔ 5 افراد سمندر میں تیر رہے تھے اور گہرے پانی میں چلے گئے۔ جائے وقوع پر پہنچنے پر فوری طور پر متعلقہ غوطہ خوروں کی ٹیموں نے انہیں بچانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دیں، مگر 3 افراد کو بچا لیا گیا۔ 2 افراد سمندر میں ڈوب گئے، ایک شخص مردہ حالت میں سمندر سے نکال لیا گیا، جبکہ 5واں شخص مل نہیں رہا تھا، جس کی تلاش کئی گھنٹے تک جاری رہی، مگر افسوس کے ساتھ اسے بھی مردہ حالت میں پایا گیا۔ ہلال احمر نے کہا کہ واقعے کے اسباب تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ متعلقہ انتظامیہ جہاں پر یہ افراد تیر رہے تھے، کھلے سمندر میں تیرنے کی حدیں مقرر نہیں تھیں، جبکہ ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامات ان کے پاس نہیں تھے۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی جگہوں پر سمندر میں جانے کی کسی بھی لیول پر کوشش نہ کی جائے جہاں پر سمندر کی گہرائی اچانک بڑھ جاتی ہے۔ جدہ کے کنگ فہد ہاسپٹل کے سرد خانے میں لاشوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ افراد سعودی شہری تھے یا غیر ملکی افراد، اس بارے میں کوئی اطلاعات شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض کے صنعتی علاقے میں واقع ایک بڑی فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے متعلقہ اداروں کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ ہو گئیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے جو سرکاری لیول پر اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ آگ کے باعث کوئی جانی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ آتش زدگی یعنی آگ صنعتی علاقے نمبر 2 میں واقع ایک بڑی فیکٹری میں لگی تھی۔ اطلاع ملنے پر شہری دفاع کی متعدد ٹیمیں مختلف علاقوں سے متعلقہ جگہ پر روانہ کر دی گئیں۔ ٹیموں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر سب سے پہلے آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اس کے بعد ریکارڈ وقت میں آگ پر الحمدللہ قابو پا لیا گیا، جبکہ ایک ٹیم نے فیکٹری میں موجود افراد کو نکالنے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع اور دیگر ہلال احمر کی ٹیموں نے بتایا کہ آتش زدگی پر قابو پانے کے بعد اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر سیکیورٹی ادارے اور دیگر ادارے اسباب یعنی ایسے ریزنز معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگ کیوں لگی، تاکہ دیگر جگہوں پر بھی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے آگ کو آنے والے دنوں میں کنٹرول کیا جا سکے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے اندرون ملک سے عمرہ کرنے والے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی ہے کہ کسی بھی عمرہ کمپنی یا ادارے کے توسط سے عمرہ پروگرام بناتے وقت مصدقہ عمرہ پیکیج کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ضرور حاصل کریں۔ وزارت نے تاکید کی ہے کہ عمرہ پیکیج کے تحت جن سہولتوں پر متعلقہ کمپنی یا ادارے کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے، اسے تحریری شکل میں لازمی لانا ہوگا، زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا۔
تحریر کی تصدیق بھی لازمی ہے تاکہ کسی بھی تنازع کی صورت میں اسے قانونی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے توجہ دلائی ہے کہ اندرون مملکت سے عمرہ کرانے کے لیے متعدد کمپنیاں اور اداروں کو لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ عمرہ پروگرام لائسنس ہولڈر کمپنیوں کے ذریعے ہی تمام سیٹ اپ کریں۔ اس سے عمرہ پیکج لیتے وقت رہائش اور ٹرانسپورٹ، کھانے پینے اور آنے جانے کی ٹائمنگ اور تاریخیں بھی کنفرم کریں۔ یاد رکھیں، وزارت حج عمرہ نے نیا عمرہ موسم شروع ہونے پر زائرین کے لیے ٹیکنالوجی پروگرام اور ٹیکنیکل کارروائی کا باقاعدہ بندوبست کر دیا ہے۔ وزارت چاہتی ہے کہ زائرین متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے عمرے کا سفر آرام اور راحت سے کریں۔ وہ کمپنیاں جو زائرین کو سہولیات فراہم نہیں کریں گی جو کہ ان سے طے کی گئی ہیں، ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں گے اور وہ دوبارہ سے کوئی ایسا کام نہیں کر پائیں گی۔ لہٰذا غیر ملکی بھائی اگر کسی بھی لیول پر خلاف ورزی دیکھیں تو یقینی طور پر وزارت حج عمرہ سے متعلقہ اداروں سے اس بارے میں مکمل بات چیت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔